نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام ہے نور والی کتاب، جس کے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ ہی میں ہم اللہ پاک کے پیارے کلام قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہوگی، ہم توجہ سے سنیں گے، اس کی برکتیں پائیں گے اور پھر علم تجوید سے متعلق گفتگو کریں گے. پھر مختلف سیگمنٹس ہوتے رہیں گے، قرآن مجید کی صورتوں اور آیتوں کے فضائل پر بھی گفتگو ہوگی، قرآن مجید کی معلومات سے متعلق بھی ہم کچھ سنیں گے، اور آج ایک ایکٹیویٹی بھی ہوگی جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود پیارے پیارے بچے اس ایکٹیویٹی میں شامل ہوں گے اور کچھ سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کریں گے. تو بڑھنا ہے ہم نے اپنے اس پروگرام نور والی کتاب کے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ چھوٹی سی ایک کلاس بھی ہوگی جس میں لرننگ ہوگی، کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی سلسلہ ہوگا. بچوں، اس سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. تجوید کلاس اس سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے اور اس میں کریں گے ہم کیا؟ یہاں پر کڈز مدنی چینل کے ایک قاری صاحب موجود ہیں، حافظ جمال الدین. یہ ہمیں قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی کچھ آیات سنائیں گے اور پھر ہم علم تجوید سے متعلق گفتگو کریں گے. جمال الدین صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ علی احسانہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے اس ایپیسوڈ میں قرآن مجید کی کس سورت کا آپ انتخاب کریں گے پڑھنے کے لیے؟ سورہ نشرح. سورہ علم نشرح. کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے. مکی سورت ہے یا مدنی ہے؟ مکی. کتنی آیتیں اس سورت میں؟ 8. اور آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ 8 پڑھیں گے انشاءاللہ. پوری سورہ مبارکہ کی تلاوت سنیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ. سورہ علم نشرح سے ہمارے اس سیگمنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، بلکہ آدھا سیگمنٹ ہو چکا ہے. اب ہم بڑھیں گے کچھ گفتگو کی طرف اور اس کا تعلق ہوگا علم تجوید کے ایک قاعدے سے، اور اس قاعدے کا بچوں نام ہے اخفاء کا قاعدہ. کون سا قاعدہ؟ اخفاء. جی، آپ نے نون ساکن اور تنوین کا نام تو سنا ہوگا. نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ جس نون پر کیا ہو؟ جزم ہو. اور تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین.
تو تنوین اور نون ساکن کا ایک قاعدہ ہے جو مدنی قاعدے میں بھی موجود ہے، علم تجوید کی کتابوں میں بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اسے کہتے ہیں اخفا کا قاعدہ۔ یہ قاعدہ کب لگتا ہے اور کرنا کیا ہوتا ہے؟ بچوں اخفا کا مطلب آپ پہلے سمجھ لیں۔ اخفا کا مطلب ہے غنہ کرنا ہے، یعنی کسی حرف کو پڑھتے ہوئے ہم آواز ناک میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کرنا۔ اخفا کا مطلب کیا ہوگا؟ غنہ کرنا۔ اور جہاں کہا جاتا ہے اظہار کرنا ہے تو اظہار کا مطلب غنہ نہیں کرنا، یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ اظہار کا مطلب غنہ نہیں کرنا، اخفا کا مطلب غنہ کرنا ہے۔ ہاں، تو اب اخفا کا قاعدہ کیا ہے اور کیسے ہم سمجھیں گے اس کو؟ تو کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن دونوں ایک ساتھ تو نہیں ہوں گے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو تنوین اور نون ساکن میں غنہ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ غنہ۔ دوبارہ اس کو میں ریپیٹ کروں گا، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ ہوگا، یعنی آواز ناک میں لے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ حروف اخفا کون سے ہیں اور کتنے ہیں؟ تو پیارے بچوں وہ حروف تہجی میں سے 15 حروف ہیں۔ 15 حروف ایسے ہیں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف اخفا۔ جی، تو مل کے پڑھیں گے ہم حروف اخفا کون کون سے ہیں۔ تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ 15۔ اور ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف اخفا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد ان تمام حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو نون ساکن اور تنوین میں ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ غنہ کرنا ہوگا۔ دوبارہ اس کو پڑھیں گے ہم حروف اخفا کو، تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ یہ قاعدہ آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم دیکھیں گے سورہ علم نشرح میں اخفا کا قاعدہ کہاں کہاں لگ رہا ہے۔ مختلف مقامات پر یہ قاعدہ لگ رہا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 2 میں لفظ ہے عن کا، دیکھیں آپ کو نون نظر آ رہا ہے، نون پر کیا ہے؟ نون ساکن ہو گیا۔ اس کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ حرف کون سا ہے؟ اور کاف کون سے حروف میں سے؟ یہاں نون ساکن میں کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اخفا کریں گے۔ اخفا کا مطلب ہی کیا ہے؟ غنہ کرنا۔ جی قاری صاحب کر کے دکھائیں گے غنہ، اس کے ہجے کریں گے اور پھر نون ساکن میں غنہ کر کے دکھائیں گے۔ عین، نون زبر عن، کاف زبر کا، عن کا۔ ماشاءاللہ۔ جی ایک اور مقام ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 3 میں لفظ آ رہا ہے انقضا، دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے 2 نقطے والا کاف، اور 2 نقطے والا بھی کاف کون سے حروف میں سے؟ حروف اخفا میں سے۔ تو یہاں بھی کون سا قاعدہ لگے گا؟ غنہ کا قاعدہ لگے گا۔ اسی طرح دیکھتے چلے جائیں گے تو قرآن مجید میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین میں غنہ کرتے ہیں، ناک میں آواز لے جا کر پڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں درست انداز میں علم تجوید کے قواعد کو سمجھنے اور ان قواعد کے مطابق ہی قرآن مجید کی تلاوت کر کے اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کہیں گے؟ آمین۔ جی کڈز مدی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھنا ہے دوسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید کی سورتوں اور آیتوں کے فضائل جانتے ہیں۔ آج دیکھیں گے کہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کی فضیلت جاننی ہے، تو سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ آج جس سورہ مبارکہ کی ہم فضیلت جانیں گے وہ ہے سورہ صافات۔ کون سی سورت ہے؟ سورہ صافات۔ اچھا آپ بتائیں گے کون سے پارے میں یہ؟ ماشاءاللہ 2 بچوں کو معلوم ہے، مائک دیں گے ان کو۔ 23ویں پارے میں۔ 23ویں پارے میں، اور 23ویں پارے ہی میں مکمل ہو جاتی ہے؟ جی ہاں بھائی یہاں سے کوئی ان کی تصدیق کرے گا؟ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ مائک پہ بتائیں گے۔ جی۔ پہلی آیت سنائیں اس کی پھر، سورہ صافات کی۔ والصافات صفا۔ ماشاءاللہ۔ جی سورہ صافات کی ہم کیا جانیں گے؟ فضیلت۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، یہ کون ہے بچوں آپ کو پتہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کے بڑے پیارے چچا ہیں۔ ان کے یہ صاحبزادے ان کے بیٹے ہیں اور ان کا نام ہے عبداللہ۔
تو ان کا پورا نام والد کے نام کے ساتھ کیسے آئے گا؟ عبداللہ بن عباس، ان کو ابن عباس بھی کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑے عالم تھے اور قرآن مجید کا بہت علم رکھنے والے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ ان کے لیے دعا فرمائی، ان کو سینے سے لگایا اور رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ابن عباس کو، عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی قرآن پاک کا علم عطا فرما۔ تو یہ بہت بڑے قرآن کے مفسر بھی تھے، قرآن کا علم رکھنے والے صحابی بھی تھے، اور صحابی کے صاحبزادے بھی تھے، ان کے والد بھی صحابی، خود بھی صحابی، نبی کریم علیہ السلام کے چچا کے مبارک بیٹے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ والصافات یعنی سورہ صافات کی تلاوت کی، پھر اس نے اللہ پاک سے کچھ سوال کیا، کچھ مانگا، تو اللہ پاک اس کا وہ سوال پورا کر دے گا۔ تو بچوں سورہ صافات قرآن مجید کی اتنی مبارک صورت ہے کہ جمعے والے دن سورہ یاسین شریف اور سورہ صافات ان دونوں کو ہم پڑھیں گے اور رب کی بارگاہ میں سوال کریں گے تو اللہ پاک ان دونوں صورتوں کی برکتوں سے ہماری مرادوں کو پورا فرمائے گا، رب ہمارے سوال کو پورا کرے گا۔ سوال، اللہ سے سوال کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کچھ مانگنا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکتیں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اپنا معمول بنائیے کہ جمعے والے دن خاص طور پر وقت نکال کے سورہ یاسین اور سورہ والصافات کی کیا کرنی ہے؟ تلاوت کرنی ہے، اور اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگنی ہے، دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا سوال کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے سوال کو پورا فرمائے گا، آمین۔ جی کڈز مدی چل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اب بڑھیں گے ہم اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ریکارڈڈ ہے، جس میں قرآنی معلومات سیکھنے کو ملتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو احکامات ارشاد فرمائے ہیں، جن مخلوقات کا، نعمتوں کا، اپنی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو بڑھیں گے اپنے اس پررحم نور والی کتاب کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے ہمارا قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے اللہ پاک کے ایک نیک بندے کے بارے میں، جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے، جن کے نام کی ایک مکمل صورت قرآن پاک میں موجود ہے، اور وہ ہیں حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ۔ چلیں پہلے آپ کے بارے میں قرآن پاک کی آیت سنتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر۔ پیارے بچوں، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے بہت نیک بندے تھے، اور ایک قول کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 سال کی عمر پائی، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت بھی پائی، اور ان کے پاس رہ کر بھی علم حاصل کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اعلان نبوت سے پہلے یہ فتویٰ دیا کرتے تھے، اور جب آپ علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تو حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دینا بند کر دیا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 نبیوں کی خدمت میں حاضری کا شرف بھی حاصل کیا ہے۔ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس بارے میں 3 حدیثیں سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نبی نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کرنے والے اور دولت یقین سے مالا مال بندے تھے۔ انہیں اللہ پاک سے محبت تھی اور اللہ پاک بھی ان سے محبت فرماتا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں حکمت کی نعمت عطا فرمائی تھی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کے سردار 4 ہیں، حضرت لقمان حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور
حضرت مہجاع رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوڈانیوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ ان میں سے 3 حضرات اہل جنت کے سرداروں میں سے ہیں، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اب وقت ہوا ہے ہمارے اس پررحم نور والی کتاب کے چوتھے اور لاسٹ سیگمنٹ کا، جس میں کچھ ایکٹیویٹی ہوگی۔ اسکرین پر کچھ کلمات دکھائے جائیں گے، وہ میں پڑھوں گا اور ان میں ایک آدھ اعراب ایسا ہوگا جو میں پڑھ تو رہا ہوں گا لیکن اسکرین میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو آپ کو میری آواز سن کر اور اس کلمے کو دیکھ کر، اس لفظ کو دیکھ کر اندازہ لگانا ہوگا کہ کس حرف پر کون سا اعراب موجود نہیں ہے۔ جو اعراب وہاں ہونا چاہیے اور میں پڑھ رہا ہوں وہ آپ مجھے دکھائیں گے۔ اعراب کس طرح دکھائیں گے؟ آپ کے سامنے ایک ریڈ کلر کی باسکٹ موجود ہوگی، اس میں اعراب زیر زبر پیش جزم تشدید وغیرہ کے بہت سے سیمپلز موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو اعراب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ فلاں حرف پر یہ اعراب ہونا چاہیے وہ آپ مجھے دکھائیں گے، اسکرین پر دکھائیں گے کیمرے میں، تو پھر ہم اسکرین سے ہی پوچھیں گے کہ یہ جواب درست ہے یا نہیں۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ سب کو تو لیں گے نہیں، ایک ایک بچے کو سلیکٹ کریں گے، لیکن بڑھیں گے ہم سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے اعراب پہچان کر قرآن میرا نور والی کتاب۔ ماشاءاللہ، اعراب پہچان کر لگائیں۔ دائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ سب نے ہی ہاتھ کھڑا کیا ہے۔ یہ جو فرسٹ بیٹھے ہیں نام بتائیں گے اپنا؟ عبدالہادی۔ عبدالہادی صاحب، اعراب پہچانیں گے آپ؟ جی۔ کسی اور کو موقع نہیں دیں گے؟ آپ نے خود ہی مائک اٹھا لیا ماشاءاللہ۔ جی عبدالہادی صاحب آئیں گے مقابلے کے لیے۔ بائیں جانب سے کون آنا چاہے گا؟ جی لاسٹ میں جو بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے؟ محمد ہلال رضا۔ محمد ہلال رضا، آپ ان سے مقابلہ کریں گے؟ جی۔ وہ تو آپ سے بڑے ہیں، کوشش کریں گے مقابلے کی؟ جی۔ ان کو جتائیں گے یا خود جیتیں گے؟ جیتیں گے۔ جیتیں گے، چلیں آ جائیں جناب۔ ماشاءاللہ ہلال رضا اور عبدالہادی صاحب۔ عبدالہادی آپ سے ابتدا کریں گے۔ پہلا کلمہ اسکرین پر شو کیا جا رہا ہے، غور سے ذرا دیکھیں گے، وہ ہے تذہلو۔ کون سا ایسا حرف ہے جس پر اعراب نظر نہیں آ رہا لیکن پڑھا جا رہا، اور وہ اعراب کون سا ہے؟ تذہلو۔ جی ہاں کے اوپر زبر۔ ہاں کے اوپر زبر ہونی چاہیے، تذہلو۔ چلیں جی دکھائیں گے، تذہلو ہاں پر زبر ہونی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں۔ ہاں پر زبر ان کا جواب جی ہلال آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، سکارا۔ دیکھیں را اور یا دونوں پر اعراب نہیں ہے، تو کہاں کون سا اعراب لگنا چاہیے؟ غور سے بتائیں گے دیکھ کر۔ سکارا، سکارا۔ جی جی را کے اوپر کھڑا زبر۔ را کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا پر کھڑا زبر نہیں ہوگا، را پر ہوگا۔ جی۔ چلے جی دکھائیں گے، را پر یہ کہہ رہے کھڑا زبر ہے، را پر کھڑا زبر ان کا جواب ماشاءاللہ۔ پہلے پہلے سوالات کے جوابات درست دیے۔ جی عبدالہادی صاحب آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے، یجادلو۔ یجادلو، دال کے اوپر یا نیچے کیا ہونا چاہیے؟ مائک پہ بتائیں گے۔ دال کے نیچے زیر۔ دال کے نیچے یجادلو، دیکھ لیں آپ، یجادلو، پکی بات ہے۔ چلیں جناب دکھائیں گے، دال کے نیچے زیر ہونا چاہیے، اور ان کا جواب ماشاءاللہ۔ ہلال صاحب آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے، یتبعو۔ یتبعو، شروع والا جو حرف ہے اس پر کوئی اعراب موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ یتبعو، پوچھنا نہیں ہے کسی سے، دیکھنا ہے۔ یتبعو، یا پر کیا ہونا چاہیے؟ یا پر یا یا کے نیچے؟ جلدی سے، یتبعو۔ آپ خود پڑھیں اس لفظ کو ایک مرتبہ، آپ کو اندازہ ہوگا پھر۔ یتبعو، کون سی حرکت کی آواز آ رہی ہے؟ یہ زبر پیش بھائی ان کی اپنی اپنی آواز ہوتی ہے نا۔ یتبعو، یا پر وہ کون سی حرکت ہے جس کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے لیکن وہ حرکت نظر نہیں آ رہی اسکرین پر؟ جلدی سے بتائیں گے ورنہ ہم گنتی شروع کر دیں گے۔ 1 2
تین. جی بڑی مشکل سے تلاش کیا انہوں نے ایک اعراب. مائک پہ بتائیں گے کس حرف پر کون سا اعراب ہے یہ؟ یا کے اوپر زبر. یا کے اوپر زبر ہونی چاہیے یہ کہہ رہے ہیں. یتبعو یا پر زبر ان کا جواب. جی ماشاءاللہ ابھی تک کوئی غلطی نہیں ہوئی. دو سوالات پھر آپ لوگوں سے ہوں گے. تیار ہیں آپ لوگ؟ غلطی نہیں کرنی. جی عبدالہادی صاحب آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے مریدن. مریدن. دیکھیں را پر کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ اوپر نہ نیچے. را کے نیچے زیر. مریدن پکی بات ہے؟ جی. جی دکھائیں گے. را کے نیچے زیر ان کا جواب. اچھا آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مائک اٹھائیں. دیکھیں آپ نے کہا کہ را کے نیچے زیر ہے، آپ کا جواب تو درست ہو گیا. اب دیکھیں یا ساکن ہے، دیکھیں آپ جزم آ رہا ہے نا، ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، تو کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ حرکات. دوبارہ دیکھیں، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہوتی ہے تو کوئی قاعدہ لگتا ہے؟ پہلے یہ بتائیں لگ رہا ہے یا نہیں؟ جی. کون سا قاعدہ ہے؟ یا مدہ. کیا کریں گے؟ کھینچیں گے. کھینچ کے پڑھ کے دکھائیں. کتنا کھینچیں گے یہ تو بتائیں. ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے. اس لفظ کو پورا پڑھ کے دکھائیں آپ. مریدن. ماشاءاللہ. جی ہلال صاحب آپ کے لیے اگلا کلمہ شو کیا جا رہا ہے. چھوٹا سا کلمہ ہے، بہت آسان ہے. کتیبہ. کتیبہ. کاف باریک ہے. کتیبہ. تا کے نیچے زیر. یہ تو آپ زبر دکھا رہے ہیں. تا کے نیچے کیا بولتے ہیں زیر ہے نا، تو یہ زیر ہی بن جائے. تا کے نیچے آئے گا تو زیر بن جائے گا، اگر اوپر لگا دیں گے تو زبر. چلیں جناب دکھائیں گے. تا کے نیچے زیر ہے، ہلال صاحب کہہ رہے ہیں. ان کا جواب کوئی غلطی نہیں ہے. ایک آخری سوال اب فیصلہ ہو جائے گا کہ دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایک بڑھ رہا ہے آگے جیت کر. جی عبدالہادی صاحب آپ کے لیے کلمہ شو کیا جا رہا ہے کاذبتن. کاذبتن. زال کے نیچے زیر. زال کے نیچے زیر ہے. جی دکھائیں گے جناب. کاذبتن ان کا جواب. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ گول تا ہے آخر میں، 2 نیچے اس کے 2 زیر کی تنوین ہے. اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو کیسے پڑھا جائے گا یہ کلمہ؟ کاذبہ. تا نہیں پڑھیں گے اس کو؟ کیوں؟ گول تا وقف میں ہاں ساکن سے بدل جاتی. ماشاءاللہ گول تا وقف میں ہاں سے بدل جاتی ہے. ان کا جواب یہ تو آگے بڑھ چکے ہیں. جی لال آپ کے لیے لاسٹ کلمہ شو کیا جا رہا ہے خاطئتن. خا کے اوپر یا نیچے کچھ اعراب ہونا چاہیے جو نظر نہیں آ رہا. خاطئتن. جی خاطئتن. خا کے اوپر زبر. یہ آپ نے کے اوپر کھڑا زبر. دیکھ لو. چلیں دکھائیں گے جناب. خا کے اوپر زبر ہے، کھڑا زبر نہیں ہے. ان کا جواب درست نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آج کے مقابلے میں کون آگے بڑھ گیا؟ عبدالہادی صاحب بڑھ چکے ہیں. اللہ پاک دونوں کو برکت عطا فرمائے. قسمتی چل کے ناظرین تو اس مقابلے کے ونر ہوئے ہیں ہمارے عبدالہادی صاحب. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں، پیارے پیارے سیگمنٹس لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہا کریے. کڈز مدنی چینل. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا